السلام علیکم ناظرین کرام، سلسلہ منظرنامہ کے لیے ایک نیا ویلاگ لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ویلاگ میں ہم دو بہت ہی اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک مردم شماری جو اس وقت جاری ہے، اور اس کے علاوہ ہم ووٹر لسٹوں میں بات کریں گے، چونکہ آمدہ انتخابات یا کوئی بھی انتخابات اسی پر بیس کرتے ہیں، یعنی ووٹر لسٹوں پر بیس کرتے ہیں۔ آج کی جو پارلیمان کی جو قائمہ کمیٹی، جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی تھی پارلیمانی امور کی، اس میں یہ اہم موضوعات ڈسکس ہوئے۔ مردم شماری کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مردم شماری اس دفعہ کمپیوٹرائزڈ ہو رہی ہے، اور مردم شماری کا جو عملہ ہے وہ ڈیجیٹل ایکوپمنٹ کے ساتھ لیس آپ کے پاس پہنچے گا، اور آپ نے اپنا ڈیٹا انہیں دینا ہوگا۔ لیکن آج کی جو قائمہ کمیٹی کے اندر مختلف جو تحفظات کا اظہار کیا گیا، ایک تو ان کا کہنا تھا کہ جو انومیریٹرز، جو مردم شماری کا عملہ مختلف لوگوں سے ڈیٹا لینے کے لیے جا رہا ہے، وہ ٹیبلٹس جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، جو سافٹ ویئر اس کے اندر ہے اس کے اندر بھی پرابلمز آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک جو ہے، شعبہ شماریات جو ہے، اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، اس مردم شماری کو۔ انہوں نے اس مردم شماری کے لیے ایک باقاعدہ ایک سافٹ ویئر تیار کیا ہے، اور اس سافٹ ویئر کو باقاعدہ خاص قسم کے ٹیبلٹس کے اندر سٹور کیا گیا ہے، اور جو عملہ جا رہا ہے اسے انیومریٹر کا نام دیا گیا ہے۔ وہ انیومریٹر ایک خاص علاقے کے اندر جب جائے گا تو اس خاص علاقے کی جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم اسے ڈیٹیکٹ کرے گا، اور اسی جگہ کا وہ ڈیٹا انٹر کر سکے گا۔ یہاں پر جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے یہ تحفظات کا اظہار کیا کہ کیونکہ اس سسٹم کے اندر بیچ بنا دیے گئے ہیں کہ اس متعلقہ ایریے کے اندر ہی جب وہ انومیریٹر ہوگا وہیں سے ڈیٹا انٹر ہوگا، لیکن وہاں سے مثال کے طور پہ اس کالونی کے اندر سے، اس علاقے کے اندر سے، اس خاص لوکیلٹی کے اندر سے ایک بندہ وہاں سے شفٹ ہو کے کہیں اور چلا گیا تو اس کا ڈیٹا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اس طرح کی بہت ساری انوملیز، بہت سارے فلاز بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے، یہ میں آپ کو قائمہ کمیٹی کا احوال بتا رہا ہوں، جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے، جو آج جس کو سینٹر تاج حیدر نے جس کو چیئر کیا، ان کا کہنا تھا کہ اس سافٹ ویئر کے اندر جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے اس کے اندر ایکوریسی نہیں ہے، چونکہ مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی اور علاقے میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کے 3-4 کلومیٹر آگے کا وہ پوزیشننگ دکھا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے اندر یہ ایکوریسی نہیں، چونکہ پہلی دفعہ اس سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس میں بہت ساری انوملیز جو ہے، فلاز ہیں، بہت سارے ایررز آ رہے ہیں۔ کیونکہ ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو مردم شماریاں ہوئیں انہیں سیاسی جماعتوں نے وہ پوری طرح انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ان میں بہت سارے پرابلمز بھی آئے۔ اس جو مردم شماری ہے اس میں بھی بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں، لیکن ووٹر لسٹوں کی اگر ہم بات کریں تو ووٹر لسٹوں میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ پارلیمانی جو سینٹ کی یہ کمیٹی ہے انہوں نے ووٹر لسٹوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ تاج حیدر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ بعض الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک دفعہ تو ایسی ووٹر لسٹیں بنائی گئی کہ جن میں سینیٹر تاج حیدر کو اور فرد اللہ بابر کو مرحوم شو کیا گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری ووٹر لسٹوں کے اندر کس قدر فلاز ہیں، کس قدر، یعنی پارلیمان نے ایک قانون پاس کیا کہ ڈور ٹو ڈور جا کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹا انٹری کرے گا، اور الیکشن کمیشن کسی بھی انتخاب سے متعلق، چاہے وہ لوکل باڈیز کا ہو یا وہ جنرل الیکشن ہو، نئی لسٹ بنائی جائے گی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس کو بار بار ریوائیو نہیں کیا، لیکن جو آج کی کمیٹی میں جو کام بیٹھے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم ہر الیکشن سے قبل نئی ووٹر لسٹ بناتے ہیں، جو کہ ثانیہ نشتر جو اس کمیٹی کی ممبر تھی، انہوں نے کویسچن کیا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے اس کی ووٹر لسٹ آپ نے کب بنائی تھی؟ تو متعلقہ جو کام بیٹھے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نومبر میں اس ووٹر لسٹ کو اپڈیٹ کیا تھا۔ تو ناظرین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر الیکشن سے قبل ڈور ٹو ڈور جا کے ووٹرز کا اندراج کیا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ تو سینیٹر جو فرد اللہ بابر یا سینیٹر تاج حیدر، ان کا کہنا تھا کہ ہمارا نام بھی اسی لیے مرحوم میں درج کیا گیا کیونکہ وہ لوگ پرانے مکان میں گئے ہمارے، تو انہیں پراپر ڈیٹا نہیں مل سکا، تو انہوں نے ڈیٹا انٹری ہی غلط کر ڈالی۔ یعنی یہ جو انوملیز ہیں، جو فلاز ہیں، یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ تو آخر میں ان کا کہنا تھا کہ اگر صحیح انداز میں پراپر طریقے سے نادرا کے ڈیٹے پر ہی ڈیپینڈ کیا جائے تو ہمیں باقی اس طرح کے معاملات
جو ہے انہیں اسکروٹنائز کرنے میں، ان کی جانچ پڑتال کرنے میں آسانی پیش آئے گی۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔